اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ناظرین محترم، گزشتہ جو سورہ تھا سورہ تکاثر، جس کے اختتام پہ یہ عرض کیا کہ خداوند متعال اس سورہ میں انسانیت کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ تم مال و زر کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک جا پہنچے لیکن مال اور کثرت مال کے پیچھے بھاگتے رہے۔ وہ لوگ جو غرق در دنیا ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، ایسے لوگوں کو کامیاب کہنا، ایسے لوگوں کو کامرانی کے نزدیک سمجھنا، ایسے لوگوں کو اچھا سمجھنا، ایسے لوگوں کو ایک کامیاب انسان تصور کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میں اور آپ کسی کی کامیابی کے لیے معیار اس چیز کو قرار دیتے ہیں، دیکھو اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیسا ہے، اس کا لائف اسٹائل کیسا ہے، کتنا بڑا بنگلہ ہے، کتنی بڑی گاڑی ہے، اس کے گھر والے، اس کا گھر بار، یہی چیزیں دیکھ کر میں اور آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ سامنے والا شخص کامیاب ہے یا کامیاب نہیں۔ خداوند متعال اس مختصر ترین سورہ میں ایک اہم ترین پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، واو قسم کا واو کہلاتا ہے، والعصر یعنی عصر کی قسم۔ اب عصر کی قسم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں۔ وقت عصر، نماز عصر جو ہے، بعض مفسرین اور فقہا کے مطابق وہ جو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ جو کہا گیا ہے، صلاۃ وسطیٰ سے مراد بعض کے پاس وقت عصر ہے، تو عصر کا وقت انتہائی بافضیلت وقت ہے۔ عصر کے اوقات میں خاص دعائیں وارد ہوئیں، خاص طور پہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن دعائے سماعت، مثلا دعائے سماعت کہا جاتا ہے، سماعت لفظ صحیح ہے بکسر سین، اس کو پڑھنے کا حکم ہے، جو مقامات محمد و آل محمد، مقامات خلفاء اللہ کے حوالے سے بہترین دعا ہے۔ عصر کے دیگر ایام میں بھی دعاؤں کو پڑھنے کا حکم دیا گیا، دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فضیلت والا وقت ہے، کوئی عام وقت نہیں وقت عصر، لہٰذا اس وقت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ بعض نے یہ لکھا، حتیٰ ترجمے کے اندر جیسے مولوی فرمان علی صاحب نے لکھ دیا کہ نماز عصر کی قسم ہے، وقت نماز عصر کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پرٹیکولرلی وہ خاص وقت جس میں نماز عصر ادا کی جاتی ہے، اس وقت کی بات ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ عصر سے مراد وہ عصر ہے جس عصر میں اعلان نبوت ہوا تھا، عصر نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور بعض دیگر نے کہا عصر سے مراد ہے زمانہ، عصر کا ایک معنی دہر ہے، زمانہ ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور کچھ روایات ایسی بھی ہیں جن میں فضائل جب بیان کیے گئے محمد و آل محمد کے، تو وہ وقت کہ جس وقت ظہور صاحب العصر والزمان ہوگا، اس وقت کی قسم کھائی گئی۔ والعصر یعنی اس زمانے کی قسم کہ جب محمد و آل محمد کے جو آخری فرد ہیں، جو نقیب الثانی عشر ہیں، جو خلیفۃ الثانی عشر ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، ان کا جو عصر ظہور ہے، اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ قسم جس چیز کی کھائی جاتی ہے، کوئی اہمیت والی چیز، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو عظمت رکھتی ہے، جو قیمت رکھتی ہے۔ جتنے آپ معنی کریں، یہ سارے کے سارے معانی جو ہیں اس شے کی اہمیت ہی پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ یہ میں نے دوسرے مقامات پر بھی جہاں پر قسمیں آئی ہیں وہاں بیان کیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بھی قسم ہے تو تکرار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین اس کو اپنے ذہن میں اس نقطے کو محفوظ رکھیں کہ لغت عرب میں جب انسان بلاغت عرب کا مطالعہ کرتا ہے، اور یہ وہ بلاغت ہے جو دنیا کی ہر زبان میں رائج ہے، قسم اور کسی بات کو انتہائی شد و مد کے ساتھ، شدت و حدت کے ساتھ، اور امفسائز اور امبوز جسے کرنا کہا جاتا ہے، ان تمام کیفیات کے ساتھ تب بیان کیا جاتا ہے جب سامنے والا ماننے کو تیار نہ ہو۔ آسان زبان میں جب سامنے والا کسی بات کا انکاری ہو، انکار کر رہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے،
وہاں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہی ہے، خدا کی قسم ایسا ہے، کعبے کی قسم ایسا ہے، یا بعض اوقات لوگ اپنے والدین کی قسم کھاتے ہیں کہ ماں باپ کی قسم، بچے کے سر کی قسم ایسا ہی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ سامنے والا آپ کے سچے ہونے کا انکاری ہے تو آپ اپنے سچے ہونے کو ثابت کرتے ہیں اور اس کے جھوٹ کو رد کرتے ہیں قسم کھا کر۔ تو خلاصہ ہے کہ قسم جہاں بھی کھائی جاتی ہے تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے جس کا سامنے والا منکر ہو، ورنہ قسم کھانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ اگر آپ ایک بات مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں اللہ ایک ہے، میرا بھی عقیدہ اللہ ایک ہے، اور میں آپ سے کہوں کہ خدا کی قسم اللہ ایک ہے، تو آپ ہنسیں گے، بولیں گے بھائی میں بھی مانتا ہوں، تو کی نہیں ہے کوئی قسم کھانے کی، یہ فضول میں تم میرے سامنے کوئی قسم کھا رہے ہو۔ بلکہ آپ شاید اس نقطے کی طرف ملتفت نہ بھی ہوں، لیکن آپ کے ایک وجود کے اندر یہ چیز حصہ بن چکی ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے، اگرچہ الفاظ یہ والے نہ ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ قسم انکار ہی پر کھائی جاتی ہے۔ آپ پلٹ کے کہتے ہیں اللہ کے بندے کیا میں کافر ہوں، کیا میں مشرک ہوں جو تم میرے سامنے اس طرح قسم کھا کے بتا رہے ہو کہ اللہ کی قسم اللہ ایک ہی ہے، یا خدا کی قسم اللہ ایک ہی ہے، یا مثال طور پر کسی اور چیز کی قسم اللہ ایک ہی ہے، میرے سامنے مت کہو، میں تو مانتا ہوں۔ لہذا قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں سامنے والا منکر ہو۔ جب یہ نقطہ واضح ہو گیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ عصر میں کس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، اب وہ وقت عصر ہو یا وقت عصر نبوت ہو، وقت عصر ظہور امام زمانہ ہو، جو بھی اہم ترین معنی آپ لینا چاہیں تفاسیر کے مطابق، روایت معصومین کے مطابق لے سکتے ہیں۔ ہم نے جب قسم کھا لی کس بات پہ کھائی؟ ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے اور گھاٹے میں ہے۔ یہ وہ بات ہے اگر آپ کسی عام آدمی کے سامنے کریں گے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا، سب خسارے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مومن، ایک موحد اس بات کو قرآن کی روح سے سمجھے کہ قرآن کی نگاہ میں کامیاب اور کامران فرد وہ ہے جو اس استثناء کو اپنے وجود میں رکھتا ہو جو قرآن نے کیا۔ معیار کیا ہے کامیابی کا اور کامرانی کا ایمان اور عمل صالح۔ جس نے ایمان اور عمل صالح کو لے لیا یہ کامیاب ہے، باقی سب گھاٹے میں ہیں۔ تم اپنے معیار نہ بناؤ۔ عزت کا معیار یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ زیادہ ہے، جاہ و شم زیادہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی وجاہت زیادہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں اس کی بات زیادہ چلتی ہے، حکومتوں میں اس کا زیادہ آنا جانا ہے، وزارتوں کا تعلق اس سے بہت زیادہ ہے، وزیر اس کے پاس آتے ہیں، نوکر چاکر اس کے زیادہ ہیں، گاڑیاں زیادہ، یہ ساری دنیاوی چیزیں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری خدا کے ہاتھ میں۔ خدا پر ایمان لاؤ، عمل کو نیک کرو تو تم خسارے میں نہیں ہو، ورنہ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ گزر گئے، نمرود ہے، فرعون ہے، بخت نصرہ جس کو بخت النصر پڑھا جاتا ہے وہ ہے، اور دیگر بڑے بڑے بادشاہ کے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، وہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ ہارون رشید کے بارے میں جس نے 54-55 ممالک پہ حکومت کی، مشہور و معروف ہے کہ اپنے محل کی چھت پہ کھڑے ہو کر کہتا تھا بادلوں کو دیکھ کر جہاں برسنا ہے جا کے برسو، جب فصل کٹے گی، غلہ کٹے گا تو ٹیکس میرے ہی پاس آئے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ خسارے میں نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، واحد وہ انسان جو خسارے میں نہیں ہے وہ کون ہے؟ قرآن نے بیان کیا، الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے اپنے عقیدے کو درست کیا، وعملوا الصالحات، اور عقیدے کے ساتھ اپنے عمل کو نیک بنایا۔ اب جو عمل کو نیک بنایا اس کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جس سے آپ کے عمل صالح کو فروغ ملتا ہے، جو عمل صالح میں اور ایمان کے حوالے سے ایک بنیادی ترین چیز ہے، وہ یہ کہ انسان اپنا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائے، اس کو اپنے آپ پہ محدود نہ کرے۔ اسی لیے جو اگلی آیت آ رہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ اسی ایمان اور عمل صالح سے ریلیٹڈ ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ تواصوا بالحق کا مطلب یہ ہے کہ اچھے عقیدے کی وصیت کریں۔ جب معاشرہ تقصیر کی طرف جا رہا ہو، غلو کی طرف جا رہا ہو، اچھے عقیدے کو چھوڑ رہا ہو، تو یہ نشر کرنا، نشر معارف الہی، نشر پیغام اہل بیت، یہ خود اس آیت سے نکلتا ہے۔ تواصوا بالحق، حق کی تلقین کرتے ہیں، صحیح عقیدے پر رہو، حقیقت کے قریب رہو، گمراہی کی طرف نہ جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کے پھر دو معنی، گناہوں کے مقابلے میں، خواہشات نفسانی کے مقابلے میں صبر کرنا، ہر انسان کے نفس میں خواہشات گناہ کی طرف وہ میال ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے۔ ان النفس لہی امارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے یہ مسلسل جو ہے انسان کو حکم دے رہا ہے برائی کا، مسلسل انسان کو ٹریپ کر کے کسی نہ کسی لے جاتا ہے گناہ کی طرف۔ ایسا نفس
جو کہ بار بار برائی کا حکم دے رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو روک کر کے کہ نہیں، میں نے نامحرم کو نہیں دیکھنا، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے تجاوز نہیں کرنا، میں نے جو ہے کوئی برا کام نہیں کرنا، جس سے امام زمانہ کا دل دکھے۔ اور وتواصوا بالصبر کا ایک معنی کہ انسان اپنے مومن کو صبر کی تلقین کرتا رہے کہ انشاءاللہ وقت عصر قریب ہے، ظہور امام زمانہ قریب ہے، صبر کرتے رہو۔ فانتظروا انا معکم من المنتظرین فتربصوا انا معکم من المتربصین فتربصوا فانتظروا، اس قسم کے حکم، صبر کرو ظہور امام زمان تک۔ لہذا خلاصہ اس پوری گفتگو کا، اس سورہ کا پیغام، سورہ والعصر کا، کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے مگر وہ جو موحد ہو اور عمل کرنے والا ہو، نیک عمل کو انجام دینے والا ہو، یہ انسان گھاٹے سے باہر ہے۔ قرآن کی روح کے مطابق جس نے اپنا عقیدہ درست کیا، اپنے عمل کو نیک کیا، اس کو آپ گھاٹے میں نہیں کہہ سکتے بھلے جھونپڑی میں رہتا ہو، اس کو آپ خسارے میں نہیں کہہ سکتے بھلے ظاہری طور پہ اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اسی لیے احادیث میں موجود ہے، میں پہلے بھی نقل کر چکا ہوں، لا تستخفوا فقراء شیعتنا، ہمارے جو فقیر شیعہ ہیں انہیں ہلکا مت سمجھو، انہیں خفیف، ان کی عزت و احترام میں کمی نہ کرو، کیونکہ یہ خسارے میں نہیں، یہ لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ان کا عمل بھی صالح ہے۔ اب اس آیت کی ہم لوگ پھر تلاوت کرتے ہیں، آیات کریمہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے اس وقت تفسیر مجمع البیان امین الاسلام طبرسی جو ہے کھلی ہوئی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان مکمل طور پہ خسارے میں، انسان پورے کا پورا خسارے میں ہے۔ اس میں ان بھی لگا ہوا ہے جو کہ حرف تاکید ہے، اس میں لام بھی ہے، لفی لام خسر، ان الانسان، الانسان کا الف لام بھی یہاں پر موجود ہے۔ پھر جو جملہ اسمیہ جو ہے، وہ جملہ عربی زبان میں جس کی اسٹارٹنگ ناؤن سے ہو، وہ بھی تاکید ہی پر دلالت کرتا ہے، یعنی 4-5 چیزیں ہیں جو بار بار شد و مد کے ساتھ بیان کرنی ہے۔ گویا کہ ہم لوگ اگر اردو میں اس کو تھوڑا سا کھولنے کے لیے سمجھانا چاہیں، انسان خسارے میں، بھیا خسارے میں، یہ بالکل بھی جو ہے نا وہ فائدہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کو ٹوٹلی گھاٹے میں ہے، بیڑا غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اس کو اگر اس طرح کھول کے بیان کریں تو یوں بیان ہوگا، انسان کا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی معاملہ اس کا صحیح نہیں ہو سکتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر یہ کہ وہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دے رہے وہ بچ سکتا ہے، باقی سب کا بیڑا جو ہے وہ غرق ہے۔ وہ لوگ دنیا میں جتنے غرق ہیں اتنی ہی ان کی آخرت تباہ و برباد ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، امر بالمعروف یہیں سے نکلتا ہے، نہی عن المنکر یہیں سے نکلتا ہے، حق کی وصیت کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور میں نے بتا دیا یہ بھی اسی عامل الصالحات ہی کا جز ہے کہ انسان دوسروں کو صبر کی تلقین کرے، دوسروں کو حق کی تلقین کرے۔ صاحب مجموع البحرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ بھی فضیلت کے باب سے نقل کر دوں۔ من قرأها ختم اللہ لہ بالصبر، روایت میں جملے ہیں جس نے اس سورہ کی تلاوت کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا خاتمہ صبر ہی پر کرے گا، وہ عجلت میں اور شیطان کے آلے کاروں میں اس کا شمار نہیں ہوگا۔ وَكَانَ مَعَ أَصْحَابِ الْحَقِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حق والوں کے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا قیامت کے دن۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں من قرأ العصر فی نوافلہ، جس نے اس سورہ مبارکہ عصر کی تلاوت کی اپنی مستحب نمازوں میں، چاہے وہ نماز شب ہو یا نوافل یومیہ ہوں، تو بعثہ اللہ یوم القیامت مشرقا وجہہ، اللہ اس کو جب بروز حشر محشور کرے گا تو اس کے چہرے سے ایک نور نکل رہا ہوگا، اس کا چہرہ منور ہوگا، نور افشانی کر رہا ہوگا، ایک الگ سے چہرہ ہوگا کہ بھئی سب سے الگ سے منور چہرہ جو دکھ رہا ہے یہ کس کا ہے جی؟ یہ اس شخص کا ہے جو اپنی مستحب نمازوں میں سورہ والعصر پڑھتا تھا۔ چھوٹا سا سورہ، 3 آیتیں، لیکن بڑا پیغام اور خلاصہ، اور جو جملے انہوں نے یہاں پر نقل کیے ہیں مجمع بیان طبرسی نے، بڑے عجیب جملے فرماتے ہیں۔ وفی هذه السورة اعظم دلالة على اعجاز القرآن، یہ سورہ خود جو ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر دلالت ہے کہ ایک سورہ کے اندر پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ عصر کا ایک معنی ایسنس بھی ہے، نچوڑ، آپ کہہ سکتے ہیں یہ قرآن کے پیغام ہونے کے اعتبار سے کہ قرآن کا نچوڑ کیا، بھئی یہی سورہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ پیش کرنا ہو اگر کبھی، آپ نچوڑ کے طور پہ سورہ پیش کر سکتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ قرآن کا خلاصہ ہے سورہ والعصر۔ اس کے بعد ضاحکا سنہ، جب میدان حشر میں آئے گا نور تو ہوگا، اس کے
دانتوں میں ایک مسکراہٹ کی کیفیت ہوگی، دانت اس کے نمودار ہوں گے، سب اس کو ہنستا کھلتا وہاں پر دیکھیں گے۔ قریرۃ عینہ، آنکھوں میں ایک ٹھنڈک ہوگی، ایک اطمینان ہوگا، ایک سکون ہوگا۔ حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ کچھ مواقف میں مطمئن دکھائی دیں گے، تو یوم حشر جو میدان قیامت ہے وہیں پر کچھ جگہوں میں بیچارے پریشان ہوں گے، ان کے چہروں پہ خوف ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے، کہا حتی یدخل الجنہ، جب تک جنت میں، اچھا جنت کو سب کو معلوم ہے کہ وہاں تو سکون ہی سکون ہے، وہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک اس کی یہ کنڈیشن رہے گی، منور رہے گا، مسکراتا رہے گا، اور آنکھوں میں ایک اطمینان کی کیفیت جھلک رہے گی، ہر بندہ دیکھے گا کہ یہ شخص جو ہے بڑا مطمئن ہے۔ تفسیر ہم نے اس کی آپ کے سامنے بیان کر دی، باتیں اور بھی ہیں، لیکن چونکہ ایک مختصر جسے کہا جائے پیغام دینا تھا سورہ والعصر کے حوالے سے، تو وہ پیغام یہی ہے، انسانیت پوری کی پوری گھاٹے میں، مگر وہ جو مؤمن ہو اور عمل صالح کرنے والا ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔